گھر بنایا بڑا خوبصورت محل بنایا. دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا ایران کے بادشاہ خسرو پرویز. آپ لوگ تو آج کل اسکوائر فٹ سے ناپتے ہو، تو میں آپ کو اس کی چوڑائی لمبائی بتا رہا ہوں. 40,000 پلر پر اس کی چھت کھڑی تھی. اب اسکوائر فٹ آپ گنو حساب کتاب. یہ جو انجینئر ہیں اب یہ گنے کہ 40,000 پلر پر اس نے وہ چھت کھڑی ہوئی تھی. اور صرف ایک گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس لٹکے ہوئے تھے. تو اس نے اپنی طرف سے آئیڈیل منہ بنایا اور اس میں 10 سال بھی نہ رہ سکا کہ روم نے حملہ کیا اور ایرانیوں کو شکست ہوئی اور انہوں نے اس گھر کو آگ لگا دی. وہ شہر ہی مٹ گیا دست گرد، ایک گینٹ باقی نہ بچی. اور مسلمانوں میں ایک نادان بادشاہ نے جو اسلامی تاریخ میں جو سب سے بڑا گھر بنا ہے وہ اسپین کا بادشاہ تھا عبد الرحمن الناصر. اس نے 300 ہجری میں ایک محل کی بنیاد رکھی تھی. وہ 4,316 پلر پر تھا. اور آپ کے گھروں میں سوئمنگ پول کا یاد ہو گھری مرغی خانے ہیں تو جہاں بڑے بڑے کاروبار پاکستان میں وہاں سوئمنگ پول بناتے ہیں تو مالدار لوگ سوئمنگ پول بناتے ہیں. تو اس نے کیا بنائے تھے؟ پارے کے پول بنائے مختلف پارا. تو رات کو جب چاند کی چاندنی اس پر پڑتی تھی تو اس کی جو ریفلیکشن تھی وہ تمہاری اس بجلی سے زیادہ روشنی مہیا کرتی تھی. اور پھر خدام مقرر تھے اس کو ہلاتے تھے تو اس کے ہل کے اوپر سے سورج کی چمک پڑتی تھی اور وہ ہلتا تھا تو اس کی شعائیں ہلتی تھیں تو سارا محل ایسے جھومتا ہوا نظر آتا کہ پورا محل جھوم رہا. اس محل کی عمر تھی 50 سال. 50 سال کے بعد اشبیلیہ والوں نے حملہ کیا اور اس سے نیٹ ہوئے. بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ نے گھر بنایا، لوگوں کو دعوت. بھئی میرا گھر کیسا ہے؟ بھئی بہت اچھا بہت اچھا. 2 آدمی چپ بیٹھے تھے. بادشاہ نے کہا تم بھی تو کچھ بول. تو کہنے لگے جی بس 2 اس میں کمیاں ہیں باقی بہت آگے 2 کمیاں رہ گئی. تو سارے متوجہ ہو گئے تھے انہوں نے کون سی کمی ڈھونڈنی جہاں سونا چاندی جڑا ہوا ہو، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا ڈھونڈ لیا؟ ان کا کیا ہے؟ کہا ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ کے مر جائیں. اور دوسری کمی یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اجڑ جائے، باقی کچھ کمی نہیں. وہ کہنے لگا پیچھے رہے ٹھیک ہے، پیچھے کیا بچا؟ وہ کہنے لگا کوئی گھر ہے جس میں رہنے والا مرے نہیں اور وہ اجڑے نہیں. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ وہ اللہ نے جنت کو بنایا. تو اس کو ہم آئیڈیل بنا بھی لیں اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اپنی عقل سے تو بن نہیں سکتا. اگر فرض کرو بنا لیں تو بنتے بنتے شام کو چھپی ہوگی. ہاں جس کو آپ کہتے ہیں فیوچر 40 سال تو اس کو ڈھونڈنے میں لگ جاتے. 40 سال کے بعد پیچھے بیماریاں ہوتی ہیں اور آفت. اور یہاں تو ویسے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر دیواریں ہوتی ہیں اور کمرے ہوتے ہیں. تو آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت کو بنایا ہے. یہ دنیا اللہ نے جس دن بنائی تھی نا، جس دن آج سے کوئی 25 ارب سال پہلے، اس کے بعد اس پر اللہ نے ایک دفعہ بھی پینٹ نہیں کیا، کوئی اس کی ڈیکوریشن نہیں کی، ایک دفعہ بھی اس کے حسن و جمال میں کوئی
زیادتی نہیں کی. جس دن 25 ارب سال پہلے جیسے بنی تھی ویسے ہی ہے. ہاں اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسباب بنا لی, اور اس کو بنایا مٹی سے, پتھر سے, اور 50 کلومیٹر, یہ 50 کلومیٹر مٹی, ریت, پتھر, معدنیات ہیں, اور 50 کلومیٹر کے بعد اندر آگ ہے, اور بھی آگ. ہم آگ کے گیند پر بیٹھے ہوئے. جس دن اللہ نے جنتوں کو بنایا تھا اس میں مٹی کوئی نہیں, پتھر کوئی, لوہا کوئی, لکڑی کوئی. جنت کا سب سے جو ہلکا میٹیریل ہے وہ سونا اور چاندی, یہ اس کا ہلکا میٹیریل, اور موتی اور یاقوت اور زمرد اس کا ہلکا میٹیریل. اور اس میں جو درخت ہیں وہ لکڑی کے نہیں, درخت سونے اور چاندی سے ہی بنائے, ان کی ڈالیاں ٹہنیاں. ایک نے پوچھا وہ سونے چاندی سے پھل کیسے نکلے گا؟ تو آپ نے کہا لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی سے پھل کیسے نکل رہا ہے؟ لکڑی اور پھل کا کیا تعلق؟ اس میں سے کیسے پھل نکل رہا؟ تو جو رب لکڑی سے نکالتا ہے وہ سونے سے نکال دے. کرنا تو اس نے نہیں. تو اس نے جو اس کو بنایا ہے, تو فرض کرو دنیا کو بنے ہوئے جو سائنسدان کہتے ہیں 25 ارب سال ہوئے ہیں, بگ بینگ 25 ارب سال پہلے تھا, تو اللہ نے اسی وقت جنت بھی بنا دی ہوگی. ہم یہ فرض کر لیتے ہیں, پتہ نہیں کب بنائی, لیکن مخلوق کے بننے کی ابتدا بقول سائنسدانوں کے 25 ارب سال پہلے, اسی وقت ہم جنت کو بھی شمار کر لیتے. اللہ نے اس وقت جنت بھی بنا دی, جہنم بھی بنا دی. جس دن جہنم کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روز اس کو بھڑکاتا ہے. جس دن جنت کو بنایا اللہ تعالیٰ, اس دن سے لے کر آج تک 25 ارب سال تو یہ ہو گئے, اور آگے جتنا زمانہ باقی ہے اٹھانے تک کہ وہ ہو گیا. اس دن سے لے کر آج تک اللہ اس کو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا. روزانہ ہر حتیٰ کہ ایک پتا ہے نا, جو درخت کا ایک پتا, وہ بھی کل سے آج 5 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاتا. جو ایک جنت کی لڑکی بنائی ہے, یہاں جی کیوں بھر جاتا ہے, حسین سے حسین شکل ہو, منظر ہو, گھر ہو, دل کیوں اچاٹ ہو جاتا کہ اس کا حسن رکا ہوا ہے, آگے نہیں جا رہا. تو 1-2 ہفتے, 1-2 سال, 1-2 دہائیاں کر دل اچاٹ ہو جاتا. کینیڈا پہلی دفعہ ہم جماعت میں گئے تو میں نے کینیڈا والوں سے کہا نیاگرا دکھاؤ, خود کہا, وہ لے کر گئے, بڑا اچھا لگا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا نیاگرا دیکھنا ہے, میں نے کہا دکھا دو. انہوں نے کہا, میں کہا دکھا دو, تم دیکھنے چلے. تیسری دفعہ گیا, کہنے کہ نیاگرا چلے, میں نے کہا دفعہ کرو, پانی تو ہے دیکھنے کے. اب میں کیوں نہیں گیا کہ اس کے حسن کو میں 2 دفعہ دیکھ چکا ہوں, اب مزید اس میں بڑھوتری زیادتی نہیں ہے, آگے نہیں جا. 2 دفعہ میری آنکھ اس کو دیکھ کے بھر چکی. تو کیسی یہ خوبصورت شکل ہو, اس کا حسن ایک جگہ رکا ہوا ہے, تو اس کو دیکھتے 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 طبیعت بھر جاتی, پھر نئی کی تلاش ہوتی. اس لیے تو آپ دیکھو نا, انسان نے جو ترقی کی اسی مزاج کی وجہ سے کی. 1940 کی گاڑیاں کیسی تھیں اور 2012 کی گاڑیاں کیسی. تو جنت میں کیا ہوگا, ہر شے تم اپنی بیوی کو دیکھو گے تو ایک نظر پر جو اس کا حسن ہوگا نا, جب دوسری دفعہ دیکھو گے تو اس سے وہ 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو چکا, تو تمہاری کشش اور بڑھ جائے گی. پھر جب تیسری دفعہ دیکھو گے کیوں کر کے ایسے کرتے ہیں, 1 سیکنڈ اگر اس رب کا قربان, انہوں نے کہا زنا نہ کرو, زنا نہ کرو, نکاح کرو. میں نے تمہارے لیے ایسی لڑکیاں تیار کر کے رکھی ہیں
یہ دیکھو گے تو 40 سال دیکھنے کا نشہ نہیں اترے. پہلی نظر دیکھے گا جنت کی لڑکی کو تو میرے رب کی عزت کی قسم 40 برس ایسے دیکھتا رہے, آنکھ ایسے بند نہیں کر سکتے, دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے. یہ کس لیے کہ ہر پل میں سیکنڈ میں اس کا وہ سب اوپر جا رہا اوپر, تو ہر دفعہ پہلے سے زیادہ. اور وہ جب تمہیں دیکھے گی تو تم اس کی نظروں میں ہر نظر میں پہلے سے 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ گے. تو وہ تمہیں دیکھ کے اس کا دل نہیں بھرے گا.